بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ہے عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے جس کی سیکنڈ لینگویج عربک ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، شاید آپ کے استاد محترم نے آپ کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اور سب سے بہترین آپ کے استاد محترم نے آپ کو سکھایا ہی ہے کہ آپ کو عربک میں 4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ نمبر 1 پروس، نمبر 2 پوئٹری، نمبر 3 گرامر، اور نمبر 4 قصص قصیرہ نان ڈیٹیل۔ یہ 4 چیزیں آپ کو انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر میں پڑھنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سب سے فرسٹ پروز سیکشن۔ پروز سیکشن میں بھی ایک لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کا ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، بلکہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے ویڈیوز کے لنک موجود ہے، لیسن کی بھی ہے اور ایگزامز کی تیاری کے لیے بھی ہے۔ آپ پورے ویڈیوز دیکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پروس۔ تو یہ دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں پروس سیکشن۔ پروس میں کتنے لیسنز ہیں؟ پروس میں ٹوٹل 6 لیسنز ہے جو آپ کے سامنے نام دکھائی دے رہے ہیں۔ لیسن نمبر 1 دروس من القرآن الکریم، فرسٹ لیسن آپ کے آسانی کے لیے رومن اسکرپٹ میں بھی لکھا گیا ہے۔ اور سیکنڈ لیسن ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھرڈ لیسن ہے الحوار، اور فورتھ لیسن ہے تلنگانہ الذہابیہ، ففتھ لیسن کا نام ہے اے پی جی عبد الکلام، اور 6th لیسن کا نام ہے الطبیعہ۔ آپ کے اسکرین پہ اچھی طریقے سے لکھا ہوا دکھ رہا ہے کہ 6 لیسن آپ کو پڑھنا ہے۔ دروس من القرآن الکریم یہ لیسن پڑھ چکے ہیں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، یا آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم کو جو لیسن پڑھنا ہے وہ سیکنڈ ون ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سیکنڈ لیسن۔ تو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو اسکرین پہ، سیکنڈ لیسن کا نام لکھا ہوا ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ لیسن ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیسن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بیان کیا گیا ہے، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رحمت تھے۔ انسان تو انسان، جنات اور جانوروں کے لیے بھی رحم دل تھے، مسلمان تو دور کی بات ہے، کافر اور منافقوں کے لیے بھی رحم دل تھے۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس طرح ہے تو ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو چلیے اس لیسن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ حالات کو پڑھیں گے۔ تمام حالات کو پڑھنا مشکل ہے، لیکن کچھ حالات کو ہم پڑھیں گے تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق پر، بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے جسم کے صفائی کا اور پاکی کا اہتمام کرتے تھے، اور دوسروں کو حکم بھی دیتے تھے تنظفوا فإن الاسلام نظیف، پاک صاف رہو،
اس وجہ سے کہ اسلام پاکی کو اچھا سمجھتا ہے. ان اللہ نظیف یحب النظافت، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. کریم یحب الکرم، جواد یحب الجود. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکی کو پسند کرتے تھے اور پاک صاف رہا کرتے تھے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں. صرف صاف نہیں، پاک رکھنا ہے. دونوں میں فرق ہے. پاک کا مطلب جسم پاک رکھنا ہے ناپاکی سے، چھوٹی ناپاکی سے، بڑی ناپاکی سے، ہر ناپاکی سے ہم اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے. اور صفائی، اپنے کپڑے کو اچھا رکھنا ہے، خوشبو لگانا ہے، عطر لگانا ہے. اسلام دونوں چیزوں کا حکم دیتا، اپنے جسم کو بھی پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. اور مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ ہم جب کسی سے گفتگو کرے تو منہ سے بدبو نہ آئے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرنا ہے. اگر ہم سنت سمجھ کر کریں گے تو سنت کا ثواب بھی دیا جائے گا اور اس کے جو فائدے ہیں وہ فوائد بھی حاصل ہوں گے. اس وجہ سے پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر گزر رہے تھے. ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اونٹنی حرکت کرنے لگی، ناچنے لگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو روکے اور اترے تو دیکھے وہاں پہ دو خبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر ایک ٹہنی توڑ کر وہ ٹہنی کو اس طرح چیرے اور چیر کر آدھی ٹہنی ایک خبر پر اور آدھی ٹہنی دوسرے خبر پر رکھ دیے. صحابہ اکرام یہ پوری حالت دیکھ رہے تھے. صحابہ اکرام عرض کرے کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ اس طرح کیوں کرے؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا بات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو دو خبروں میں موجود ہے ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. ایک پر عذاب چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، غیبت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اپنی زندگی میں غیبت کیا کرتا تھا. اور ایک شخص جو خبر میں موجود ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے خطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے. ہم لوگ کالجز میں پڑھتے ہیں لیکن ان چیزوں کا اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں. اکثر لوگ پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتے. بچنا چاہیے ورنہ اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا. اور ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. ناپاکی آ جائے غسل کرنا چاہیے، نہا لینا چاہیے. تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں جو خوشبو تھی وہ مشک اور عنبر میں بھی وہ خوشبو موجود نہیں تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت کرے، آپ کا ارشاد ہے مشک اور عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں تھی جو خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں تھی. اس طرح کا پسینہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ اچھے اخلاق تھے. کبھی کسی کو غصہ نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے. جب باہر گزرتے چھوٹے بچے ہوتے تو ان کو پہلے سلام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے جس طرح آج ہم لوگ چھوٹے بچوں سے سلام کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ سلام کریں گے تو ہم جواب دیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہل کرتے تھے سلام کرنے میں. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ چھوٹا ہے تو مجھے سلام کرے، پہلے خود سلام کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال گھر میں خدمت کی لیکن کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. مارنا تو دور کی بات ہے، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، غصہ کرنا تو دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہا.
ہم بھی کالجز میں پڑھتے ہیں، ہم اپنے لیکچرر کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں؟ کالج کے واچ مین ہے، کالج کے پرنسپل ہے، ڈائریکٹر ہے، کوئی بھی ہو، کالج کا ہر فرد عزت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کیوں کروں؟ وہ کون ہے؟ وہ تو واچ مین ہے، وہ تو ایک لیکچرر ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو مال دیا، دولت دیا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کالج میں جو واچ مین ہے کل آپ اس کی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اگر آپ اس کا ادب و احترام نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ذلت کا معاملہ کریں گے، جھڑکیوں کا معاملہ کریں گے، تو کل اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کل آپ کو اس کی سیٹ پہ بٹھا دے۔ کیا یہ ناممکن ہے اللہ کے نزدیک؟ نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب کا ادب کریے، سب کی عزت کریے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت کریے، عزت کریے، اپنے استاد کا حد سے زیادہ ادب احترام کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، جو مجھے من علمنی، عربی میں ہے من علمنی حرفا صرت لہ عبدا، جو مجھے ایک حرف سکھائے گا میں ساری زندگی اس کی خدمت اور غلامی کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابوہا، اور علی اس شہر کا، یعنی علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اتنا بڑا علم رکھنے والے شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جو مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے گا میں ساری زندگی اس کی غلامی کروں گا۔ ہمارے اساتذہ، آپ کے لیکچررز، آپ کا استاد، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ کو کتنا علم سکھاتے ہیں؟ آپ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں؟ نہیں۔ علم استاد کے ادب سے آتا ہے، کتابوں سے نہیں آتا۔ علم سرٹیفکیٹ سے نہیں آتا، استاد کے ادب سے آتا۔ علم عقل سے نہیں آتا، استاد کے ادب و احترام سے آتا۔ علم پیسوں سے نہیں آتا، آپ کے لیکچررز اور آپ کے استاد کے ادب و احترام سے آتا ہے۔ ادب و احترام کرنا سیکھیے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ذہین نہیں تھے، جو مالدار نہیں تھے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں روشن کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے استاد کا، اپنے لیکچررز کا، اپنے ٹیچرز کا، اپنے پروفیسرز کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں دنیا میں روشن ہو تو آپ اپنے استاد، اپنے لیکچررز، اپنے ٹیچرز، اپنے پروفیسرز، ہر کسی کا ادب و احترام کریے، بلکہ کالج میں پڑھانے والے ہر شخص، کالج میں رہنے والے ہر شخص کا ادب و احترام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، ان کو ان کے ناموں سے بلایا کرتے تھے، بیٹے کے لفظ سے بلایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے، ان کو گود میں بٹھاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، وہ یہ ماجرا دیکھتے تو کہتے اللہ کے رسول آپ بھی محبت کرتے؟ کیونکہ بعض لوگ اپنے بچوں سے، چھوٹے بچوں سے محبت نہیں کرتے، سخت دل رہتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ میں تو اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا، کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ رحم کریے، آپ محبت کریے، آپ اپنے بچوں سے محبت کریں گے، آپ اپنے استاد سے محبت کریں گے، کسی سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسہ دیتے اور پھر بچوں کو دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بچوں پر نہیں، انسانوں پر نہیں، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کیا کرتے تھے، اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس باغ میں،
اور وہاں پہلے سے ایک اونٹنی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ میں گئے وہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں سر رکھ کر رونا شروع کری اور کچھ شکایت کرنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے مالک کو بلائے, کہا کہ اس اونٹنی کا مالک کون ہے, اس کو مالک کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مالک سے کہنے لگے کہ آپ کی اونٹنی مجھ سے شکایت کر رہی ہے کہ آپ حد سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں, وزن ڈالتے ہیں. کسی جانور کے اوپر حد سے زیادہ بوجھ مت ڈالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی, لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, ان کی غذا کا اہتمام کرو, ان کے اوپر زیادہ بوجھ مت ڈالا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے. ایسے تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان جنات تو دور کی بات ہے, جانوروں پر بھی بہت زیادہ رحم کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی بھی تھے, دریا دل بھی تھے. اپنے پاس ہو یا نہ ہو, جتنا تھوڑا بہت بھی اگر اپنے پاس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے. کوئی سائل آتا, کوئی پوچھنے والا آتا, کوئی ضرورت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس جو کچھ موجود رہتا وہ اس کو اٹھا کر دے دیتے. ایک صحابی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بکریاں تھے اور بہت زیادہ بکریاں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو پورے بکریاں دے دیے, ایک سائل کو پورے بکریاں دے دیے. وہ اپنے قبیلے میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے قبیلے والوں سنو, یہ نبی رحمت ہے, یہ سخی ہے, دریا دل ہے, یہ فقر اور حاجت کا خوف نہیں رکھتے, اس وجہ سے تم ان کے اوپر ایمان لاؤ. بہت زیادہ سخی ہے اور نبیوں کی ایک عادت شریفہ ہے وہ سخی رہتے, کنجوس نہیں رہتے. اس وجہ سے سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے. الوفاء بالعہد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفادار بھی تھے. کسی سے ایک مرتبہ عہد ہو گیا تھا, کچھ بات چیت ہوئی اور وہ شخص چلا گیا کہ ابھی رکیے میں آؤں گا, یہ کہہ کر چلا گیا. 3 دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ رکنے کے لیے کہا تھا. 3 دن کے بعد جب جا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری. ہم کتنی بد عہدی کرتے رہتے ہیں, بات کرتے اس کو توڑ دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت شریفہ کو اختیار کرنا چاہیے. اگر ہم ہر عادت کو اختیار کریں گے تو یقین مانیے دنیا اور آخرت میں ہم سے زیادہ کامیاب کوئی شخص نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقار والے تھے, عزت والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف تبسم تھی, صرف مسکراتے تھے. اس طرح مسکراتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 دانت, صرف اوپر کے 2 دانت دکھائی دیتے تھے چمکتے ہوئے. اتنی زیادہ روشنی آتی تھی, سورج کی روشنی بھی کم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی تبسم تھی اور زیادہ بات نہیں کرتے تھے جس طرح ہماری عادت ہے. ہمیشہ ادھر ادھر کی بے فضول گفتگو کرتے رہتے ہیں, بیکار کی بات چیت کرتے رہتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت فضول کی گفتگو نہیں کرتے تھے, بیکار بات چیت نہیں کرتے تھے. جتنی ضرورت ہے اتنی ہی گفتگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر رہتی تھی, شارٹ رہتی تھی, لیکن بہت مفید رہتی تھی, بہت فائدہ مند رہتی تھی. چند احادیث یہاں پر ذکر کیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, المرء مع من احب, جو شخص جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بہت بہترین حدیث ہے. ہر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہے. یہ بھی حدیث بہت اچھی ہے. المرء مع من احب, آخرت میں وہ شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا تھا. ذرا آپ خود سوچیں, آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں؟
کیا آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما، یا بچیاں ہیں تو کیا حضرت عائشہ سے محبت کرتے؟ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے؟ کیا حضرت ام سلمہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں آپ، اگر آپ ان سے محبت کر رہے ہیں تو آخرت میں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اگر آپ فلموں میں ناچنے اور گانے والوں سے محبت رکھیں گے تو آخرت میں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اب ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الامور اوسطها، اچھے کام درمیانی کام ہے، زیادہ غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، زیادہ آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے اور زیادہ نیچے بھی نہیں رہنا چاہیے، اوسط درجے کے کام کریے۔ السکوت سلامت، خاموشی بہترین سلامت والی چیز ہے، خاموشی سلامت والی چیز ہے، امن والی چیز ہے، حفاظت والی چیز ہے۔ لڑائی ہوئی دو دوستوں میں، دو خاندانوں میں، خاموشی اختیار کر لیجیے۔ چند دیر، تھوڑی دیر، چند دن آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ فائدہ ہوں گے۔ تھوڑی دیر خاموش پڑ جائیے، بس دو دوستوں میں دشمنی ہو گئی، بات چل گئی، آپ خاموشی اختیار کریے۔ نہیں میں کیوں خاموش بیٹھوں، انہیں مجھے یہ بولتا ہوں، انہیں مجھے وہ بولتا، نہیں۔ خاص طور پہ اپنے استاد محترم، آپ کے استاد آپ کو کوئی غصہ کرے کوئی بات نہیں، آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، آپ خاموشی اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا اچھا بدل دے گا۔ بہت سے اسٹوڈنٹ رہتے اور یہ کہتے ہیں کیا مجھے کیا سمجھ رہے ہیں آپ، کیا سمجھ کے بول دیے، استاد کو ڈراتے ہیں، استاد کو آنکھ دکھاتے ہیں۔ کیا یہ چیز اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اور کیا استاد کمزور ہے اتنا زیادہ کہ آپ اس کو آنکھ دکھائیں؟ ادب کریے، استاد کا ادب کریے، ورنہ علم سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ علم نہیں آتا، گرچہ اس کے پاس شاید دولت آ جائے، لیکن علم نہیں آتا، دنیا میں عزت اسے نصیب نہیں ہوتی، ذلت والی زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، بہت بہترین حدیث ہے۔ اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو۔ انسان کو چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان کو با حیا رہنا چاہیے، شرم کے ساتھ رہنا چاہیے، وقار کے ساتھ رہنا چاہیے، بے حیا نہیں بننا چاہیے۔ الجنت دار الاسخیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ارشاد مبارک ہے، جنت دریا دل والوں کا گھر ہے، کنجوسوں کا گھر نہیں ہے۔ جو ہم کنجوسی کرتے رہتے اکثر، کنجوس کرنے والوں کا گھر نہیں ہے جنت۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، دریا دل والوں کا گھر ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جو ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ان کا گھر ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی سیرت، مختصر سے مختصر۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ میری گزارش ہے کہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ضرور پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح تبدیلی آتی ہے، لڑکے ہو یا لڑکی ہو۔ سب سے گزارش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ دنیا کی تعلیم کام آنے والی نہیں ہے، کام آئے تو صرف اور صرف دنیا میں کام آ سکتی ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شمائل النبی کی سمری انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر انگلش میں موجود ہے، وہ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، اور جس کو اردو میں لکھنا ہے، ابھی جو میں نے سمری سنائی ہے، ایکسپلین جو میں نے کیا ہے، وہ سمری آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بٹ ہے سنگولر اور پلورل کی، سنگولر اور پلورل کی بٹ ہے، چلیے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے سنگولر ہے اور اس کے بعد یہ پلورل ہے۔ مؤمن، مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، یہ سنگولر ہے، اس کی پلورل، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مؤمنون۔ عربی میں کیا کہتے ہیں سنگولر کو؟ واحد، اور پلورل کو جمع۔
मुमिन ईमान वाला, इसकी जमा आती है मुमिनून। तिफलुन बच्चा, इसकी जमा आती है अतफाल। अमरुन कोई काम, इसकी जमा है प्लूरल है उमूर। हाजतुन, हाजत के माने जरूरत, हाजात इसका प्लूरल है। सबियुन छोटा बच्चा, उसकी जमा है सिबियान। ये थी सिंगुलर और प्लूरल की बिट। कौन से बिट एग्जाम में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, इसके लिए आप मेरे पूरे वीडियोस देखिए जो बिट वाइज है। अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर मारिए, वो वीडियोस आएंगे, या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मौजूद है, वहां भी देखिए। बल्कि इसकी किताब भी है, बुक भी है, जो एग्जाम में आपको तैयारी करने के लिए है। या पूरा साल भी मटेरियल के तौर पर भी उसको यूज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन किताब है, रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखी गई है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद जो बिट है, आप यहां दिखाई दे रहा है अपोजिट, अपोजिट वर्ड्स लिखना है। ये बिट एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए आप मेरे वीडियोस वो देखिए जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। देखिए अल अब्द, अल अब्द गुलाम जो कैद में रहता है उसको अल अब्द कहते हैं, और उसका अपोजिट है अल हुर आजाद। उसके बाद अल गनी, गनी के माने हैं मालदार, और उसका अपोजिट है अल फकीर। उसके बाद है दखला, दखला के माने है दाखिल होना, उसका अपोजिट है खरजा, खरजा के माने है निकला। मनाहा, इसके माने हैं रोकना, मना। और अजीना, उसके माने हैं इजाजत देना। यहां पे अस्सखी, अस्सखी के माने दरिया दिल, उसका अपोजिट है, उसकी जिद है अल बखील कंजूस। खरीबुम, खरीब माने नजदीक, इसका अपोजिट और इसका जिद आती है बाईदुन, बाईद माने दूर। तो ये थी बिट अपोजिट्स की। इसके बाद गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, बहुत आसान है और अच्छे मार्क्स की बिट है। कितने मार्क्स है और इसको किस तरह समझना चाहिए यहां पर भी समझिए आप, और वो वीडियोस भी देखिए, आपको आसानी होगी। तो देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस। इस बिट में लेसन्स के कुछ सेंटेंस आएंगे, कुछ लाइन आएंगे। आपको पहचानना होगा कि ये सेंटेंस और ये लाइन कौन से लेसन्स के हैं। मिसाल के तौर पर प्रोज सेक्शन में टोटल 6 लेसन आपको पढ़ना है। 6 लेसन में से किसी भी लेसन के सेंटेंस और लाइन यहां पर दे देगा। आपको पहचानना होगा कि ये लाइन कौन से लेसन की है। लेसन नंबर 1 दुरूस मिनल कुरानिल करीम की है, या लेसन नंबर 2 शमाइलुन नबी की है, या कौन से लेसन की है, आपको पहचानना होगा। उसके लिए देखिए आप यहां पे एक लाइन लिखी हुई है आता अल्लाहु नबियना मिन कमालाति दुनिया वल आखिरा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत के कमालात अता किया है। हमको तर्जुमा देखना नहीं है, हम ये देखना है कि ये लाइन कौन से लेसन की है, और थोड़ा पहचानने में परेशानी होगी। आखिर में मैं हिंट बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये लाइन कौन से लेसन की है, वो आखिर में मैं हिंट बताऊंगा इस बिट के आखिर में। तो देखिए अब जब पहचान लिया आप कि ये लाइन है लेसन नंबर 2 शमाइलुन नबी, तो आपको इस तरह आंसर लिखना होगा। जैसे यहां पे आंसर लिखा हुआ है, देखिए हाजी ही अल इबारत मिनत दर्स। हाजी ही माने ये, इबारत माने लाइन। फर्स्ट लेसन के इस बिट में आई थी हाजी ही अल आयत। कुरान पाक के सूरतों की जो आयतें हैं उसको आयतें कहते हैं, और लेसन्स के जो सेंटेंस है उसको इबारत कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हाजी ही अल इबारत मिन अद्दर्स, ये लाइन फना लेसन की है। उसके बाद लेसन का नाम लिखना है शमाइलुन नबी, क्योंकि ये सेकेंड लेसन की है लाइन, तो लेसन का नाम लिखना है। आंसर पूरे लेसन्स का एक ही रहेगा, हाजी ही अल इबारत मिन अद्दर्स एक ही आंसर रहेगा लेसन्स के। कुरान पाक की आयतों का अलग है, तो लेसन्स के तमाम सेंटेंस का आंसर एक ही रहेगा, सिर्फ लेसन का नाम चेंज रहेगा। फर्स्ट लेसन का है तो फर्स्ट लेसन का नाम, सेकंड है तो सेकंड लेसन का नाम, थर्ड है तो थर्ड लेसन का नाम, जो भी लेसन है उस लेसन का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب یحب الطیب. آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ لائن کون سے لیسن کی ہے. جب آپ پہچان لیں گے تو آپ کو آنسر لکھنا ہے اس طرح: ہی العبارت من الدرس. یہ لائن فلاں لیسن کی ہے. کون سا لائن، کون سا لیسن ہے؟ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ اس لیسن میں یہ پڑھایا جا رہا تو یہ پورے لائن شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. شاید آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد آگے اور ایک لائن شاید ہے، جی اور ایک لائن ہے یہاں پر: قال انس رضی اللہ عنہ خدمت رسول اللہ 10 سنین فما قال لی اف قط. یہ لائن کون سے لیسن کی ہے؟ جب آپ پہچان لیے تو آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے: ہی العبارت من الدرس. دیکھیے لائن ایک ہی ہے، وہ ہی العبارت من الدرس، صرف لیسن کا نام چینج ہو رہا، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تو میں ایک بات شروع میں آپ کو بتایا تھا اس بٹ کے کہ ایک ہنٹ بتاؤں گا، جس ہنٹ کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لائن کون سے لیسن کی ہے. یہ لیسن ہم پڑھ رہے ہیں شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 ورڈ یاد رکھیے آپ. ایک ہے النبی، فرسٹ ون ہے النبی، اور ایک ہے رسول اللہ، اور ایک ہے انس. یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیے انس. ان 3 ورڈ میں سے کوئی ایک ورڈ کسی لائن میں آ جائے تو سمجھنا یہ لائن ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسن کی. ہنٹ کیا ہے؟ 3 ورڈ یاد رکھنا ہے. النبی ہو یا نبی نہ ہو، دو ایک ہی ہے. رسول اللہ 2 ورڈ ہو گئے، اور ایک ہے انس. یہ 3 ورڈ یاد رکھنا ہے. یہ 3 ورڈ ہنٹ ہے اس لیسن کی، اور یہ 100% نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. یہ انشاءاللہ 90% کام آئے گی. اگر نہ آئے تو یہ نہیں کہنا کہ انہیں اس طرح غلط بتایا تھا. میں اپنی طرف سے، میرے اندازے سے، میرے تجربے سے کہہ رہا ہوں. یہ یقینی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. 90% انشاءاللہ ایسے ہی آئے گا. تو یہ تھی بٹ آپ کی ریفرنس کی بٹ تھی. چلیے اس کے بعد ہم دوسری بٹ شروع کرتے ہیں. یہ کوشچن آنسرز کی بٹ ہے. یہ بھی بہت ہی آسان بٹ ہے اگر ہم پڑھیں گے، محنت کریں گے تو. کوشچن نمبر 1 لانگ کوشچن ہے یہ: کیف کان اہتمام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنظافت بدنہ. کیفا کے معنی کیسا، کانا کے معنی تھا، اہتمام معنی توجہ، الرسول معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظافت معنی صفائی، بدن معنی بدن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کی صفائی کا اہتمام کس طرح کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کی صفائی کا اہتمام کس طرح کیا کرتے تھے؟ دیکھیے اس کا آنسر یہاں پہ موجود ہے، جو آپ کو بازو دکھائی دے رہا ہے. آنسر اے آنسر ہے. کانا اہتمام الرسول بنظافت بدنی. سیم کوشچن ہے. اہتماماً کبیراً، اہتمام توجہ دیتے تھے، کبیراً بہت زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. یہ تھا کوشچن نمبر 1. اس کے بعد کوشچن نمبر 2: ماذا قال انس عن اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحسن معاشرته. ماذا مانے کیا، قال مانے کہا، انس رضی اللہ عنہ نام، عن اخلاق، عن مانے بارے میں، عن کے معنی ہے بارے میں، اخلاق معنی اخلاق، النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وحسن اچھے، معاشرہ زندگی. پورے میننگ ہوں گے اس کے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور زندگی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حسن معاشرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے: قال انس خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط. حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں نے خدمت خدمت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سنین، 10 مانے 10، سنین مانے سال، 10 سال میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. فما نہیں، قال کہا، لی مجھ سے، اف تک، خطو کبھی بھی. 10 سال میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا. یہ تھا سیکنڈ کوشچن. اس کے بعد تھرڈ ون کوشچن ہم پڑھیں گے. اذکر کیفیت رحمتہ بالحیوان. اذکر مانے لکھیے، کیفیت مانے حالت، رحمتی مانے رحم کرنا، حیوان مانے جانوروں پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر کس طرح رحم کرتے تھے یہ لکھیے. تو اس کا آنسر دیکھیے، بازو ہے، یہ اے لکھا ہوا ہے، اے کے معنی ہے آنسر. کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوصی بالرحمت بالحیوان. کانا مانے تھے، نبی مانے نبی، صلی اللہ علیہ وسلم یوصی مانے وصیت کیا کرتے تھے، بار بار حکم دیا کرتے تھے، بالرحمت رحم کرنے کا، بالحیوان جانوروں پر. پورا ترجمہ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر رحم کرنے کی وصیت کیا کرتے تھے، ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جانوروں پر رحم کیا کرو. یہ تھا کوشچن نمبر 3. اس کے بعد ہم کوشچن نمبر 4 پڑھیں گے جو آپ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. کیف کان سخاوتہ وجودہ للسائل. کیفا کے معنی کیسا، کانا کے معنی تھی، سخاوت معنی دریا دلی، وجودہ کے معنی بھی وہی ہے دریا دلی، للسائل مانگنے والوں کے لیے. پورا ترجمہ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مانگنے والوں کے ساتھ کیسے تھی، کتنے سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا آنسر دیکھیں یہاں پر. کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخین کریمن. کانا کے معنی تھے، نبی کے معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سخین معنی سخی، دریا دل، کریمن معنی بڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی دل تھے، دریا دل تھے. کوشچن نمبر 4. اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے، دیکھیں یہاں پہ. اکتب حدیثا یدل علی جوامع الکلم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اکتب لکھیے، حدیثاً ایک حدیث لکھیے، یدل جو یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، مختصر بات اور مفید بات، بات چھوٹی ہو مفہوم بہت زیادہ ہو. کوئی ایک حدیث لکھیے. تو آپ کے آسانی اور سہولت کے لیے یہاں پر 3 حدیثیں لکھی گئی ہیں. آپ کو ان تینوں میں سے کوئی ایک حدیث ایگزام میں لکھنا ہوگا. فرسٹ ون حدیث، السکوت سلامت. خاموش رہنا امن کی چیز ہے. الحیاء من الایمان. حیا ایمان کا حصہ ہے. الجنت دار الاسخیاء. جنت سخیوں کا گھر ہے. اس کا ایکسپلین کیا ہے یہ سمری میں آپ کو سمجھا دیا گیا تھا. تو یہ تھی آپ کی بٹ کوشچن آنسرز کی، لانگ کوشچن آنسرز کی. شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. سمجھ میں نہ آئے یا آ بھی جائے تو کامنٹس میں ضرور لکھنا، لائک کرنا. اور یہ بٹ، یہ کوشچن آنسرز کون سے بٹ میں آئیں گے فائنل ایگزام میں، اس کے لیے پورے ویڈیوز دیکھنا جو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں، جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے 1 ورڈ کوشچن آنسر. دیکھیے، آنسر دا کوشچن ان 1 ورڈ. ایک ہی ورڈ میں کوشچن کے آنسر دینا ہے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1، حل اعطا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کمالات الدنیا والآخرہ. حل کے معنی کیا؟ اعطا کے معنی عطا کرنا، اللہ کے معنی اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. من زائد ہے، سائلنٹ ہے، یہ صرف پڑھنے میں آئے گا. کمالات اچھائیاں، دنیا مانے دنیا، آخرت مانے آخرت. کیا اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی اچھائیاں عطا کیا تھا؟ اکثر فرسٹ ایئر میں حل جہاں پر بھی آتا ہے اس کا آنسر نعم ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی آنسر آپ کو دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر اس کا آنسر ہے نعم، ہاں، اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے اچھائیاں عطا کیا تھا. یہ تھا کوشچن نمبر 1. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کوشچن نمبر 2.
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للحیوان، یہ ہے نا، یہ کوشچن ورڈ ہے. کے معنی کیا، کانا معنی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمتن رحم کرنے والے، حیوان جانوروں پر. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر رحم کیا کرتے تھے؟ اس کا آنسر بازو میں لکھا ہوا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے بھی. اس کا آنسر ہے دیکھیں، نعم، ہاں. نام کے معنی ہاں، یس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر رحم کیا کرتے تھے. اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے، من جاء فی البستان. من کے معنی کون، جاء کے معنی آئے، فی کے معنی میں، بستان معنی باغ، باغ میں کون آئے؟ تو اس کا آسان آنسر ہے جو آپ کو بازو میں دکھائی دے رہا ہے، آنسر اے کے ساتھ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. 3 کوشچن آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم چوتھا کوشچن پڑھیں گے انشاءاللہ. من ہوا القریب من اللہ. من مانے کون، ہوا کے معنی ہے، قریب کے معنی قریب نزدیک، من کے معنی سے، اللہ کے معنی اللہ. اللہ سے قریب کون ہے، اللہ سے قریب کون ہے؟ اس کا آنسر دیکھیے، السخی. اللہ کے قریب کون ہے؟ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے. سخی کس کو کہتے ہیں؟ دریا دل آدمی کو، جو غریبوں میں صدقہ اور خیرات کرتا، جو اپنے رشتہ داروں کی فکر کرتا، اس کو کہتے ہیں سخی. اس کے بعد ایک کوشچن ہے، لاسٹ کوشچن ہے جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، کیف کان ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیفا کے معنی کیسا، کانا معنی تھی، ضحک معنی ہنسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی معنی نبی پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کیسے تھی، کس طرح ہنستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کا آنسر ہے یہاں پر جو اے کے ساتھ دکھ رہا ہے آپ کو، التبسم. صرف مسکراتے تھے، کھلکھلاتے نہیں تھے جس طرح ہم لوگ کھلکھلاتے، صرف مسکراتے تھے. یہ تھی آپ کے 1 ورڈ کوشچن آنسرز کی بٹ. شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ کوشچنز کون سے بٹ میں آئیں گے، اس کا پروننسیشن کیا ہوگا، کیسا پڑھا جائے گا. اس کے لیے پورے ویڈیوز میرے دیکھیے، ایگزامز کی تیاری کے لیے جو بنائے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں آئے گا. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے یہ دیکھیے، فل ان دا بلانکس، خالی جگہوں کو فل کرنا ہے سوٹیبل ورڈ سے. فرسٹ ہے، کان النبی ڈیش 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 باخلاقہ العالیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے، اس کا آنسر ہے متصفاً، متصف تھے، یعنی پورے اخلاق ہے، اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے. سیکنڈ ون ہے، من لا یرحم، لا ڈیش 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 لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا. اس کے بعد تھرڈ ون ہے، السخی قریب من، سخی دریا دل، شخص قریب ہے سے، کس کے قریب ہے؟ اس کا آنسر دیکھیے، اللہ، اللہ کے قریب ہے. یہ تھرڈ ون ہو گیا. اس کے بعد فورتھ ون ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر السکوت لا یتکلم فی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر السکوت، خاموش رہا کرتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، فی غیر حاجتن، ضرورت کے وقت، بغیر ضرورت کے، بغیر ضرورت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کیا کرتے تھے، جب ضرورت رہتی تبھی گفتگو کرتے تھے. اس کے بعد ففتھ ون ہے، المرء مع من، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جس سے وہ احبا، محبت کرتا ہے. اس کے بعد کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے سارے جہاں کے لیے، اس کا آنسر ہے رحمت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رحمت تھے. تو یہ تھی آپ کی فل ان دا بلانکس والی بٹ. یہ بٹ آپ کو ایگزام میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کو جاننے کے لیے وہ پورے ویڈیوز دیکھیے جو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کے بعد پیسج ہے جو بہت ہی بہترین پیسج ہے، بہت ہی اچھا اس کے اندر لیسن ہے. تو چلیے ہم سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں پیسج. اس کے بعد پیسج کے کوشچن آنسر پڑھیں گے. تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمحبت لہ اساس الایمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تعظیم مانے عزت، والمحبتی اور محبت کرنا ان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اساس الایمان، اساس کے معنی بنیاد، ایمان معنی ایمان،
ایمان کی بنیاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. بغیر اس کے ایمان مکمل نہیں ہوتا. من علامات محبتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی اتباع اقوالہ، آپ کے باتوں کی اتباع کرنا، فالو کرنا، ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا. وامتثال اوامرہ، اور آپ کے حکم کو تسلیم کرنا، آپ کے حکم کو بجا لانا، آپ کے حکم پر عمل کرنا. واجتناب نواہیہ، اور آپ کے منع کردہ چیزوں سے دور رہنا، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس سے دور رہنا. والتأدب بآدابہ فی عسرہ و یسرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ادب کرنا، تنگی میں بھی اور خوشی میں بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا. وتعظیم آثارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانیوں کی عزت کرنا، آثار نشانی. واولادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کی عزت کرنا. واصحابہ، اور تمام کے تمام صحابہ کی عزت کرنا، ادب کرنا. یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. کسی ایک سے بھی ادب نہیں کریں گے آپ، اگر آثار یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے محبت نہیں کریں گے، یا اولاد سے محبت نہیں کریں گے، یا کسی صحابی سے محبت نہیں کریں گے، تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. وشاہد ھذا، اور اس بات کی گواہی اللہ کی یہ آیت ہے، یعنی جو چیزیں ہیں نا، یہ ایمان کی بنیاد یہ چیزیں ہیں. اس بات کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تم میری اتباع کرو گے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کریے، اللہ تم سے محبت کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. اللہ کی محبت چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. ومن علامات محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک کثرت ذکر ہی، بار بار آپ کا ذکر کریے، بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریے، یاد کریے. صرف سال میں ایک بار نہیں، ہمیشہ صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیجیے. کیوں؟ لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ، اس وجہ سے کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کو بار بار یاد کرتا ہے. وَمِنْهَا شِدَّةُ شَوْقِهِ إِلَى لِقَائِهِ، اور محبت کی علامتوں میں سے ایک کیا ہے؟ آپ سے ملاقات کا شوق. ملاقات یہاں پہ زیارت کا شوق، زیارت کرنے کا شوق رکھنا چاہیے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. کیوں؟ فَكُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِهِ، ہر محبوب، ہر محب، ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. اگر آپ بھی اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو محبت اسی وقت صحیح ہوگی جب آپ ان کی زیارت اور ان سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. خلاصۃ القول، خیر کہنا یہ ہے، ان محبتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازمۃ، ضروری ہے، لکل مؤمن، ہر مومن کے لیے. وبدونہ، محبت کے بغیر، لا یکتمل ایمانہ، ایمان مکمل نہیں ہوگا. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لسیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹوں سے، بلکہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. مجھ سے محبت کرے اور دنیا سے بعد میں محبت کرے، پہلے مجھ سے محبت کرے تو وہ کامل مومن ہے، ورنہ وہ کامل مومن نہیں ہے. تو یہ تھا پیسج. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پیسج کے کوشچن آنسر پڑھیں گے. یہ پیسج آئے گا یا نہیں آئے گا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ وہ پورے ویڈیوز دیکھیں جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. تو فرسٹ کوشچن ہے، دیکھیے یہ پیسج کے کوشچن آنسر سے، ما ہوا اساس الایمان. ما ہوا اساس الایمان، ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے
اساس مانے بنیاد، ایمان مانے ایمان. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا آنسر یہاں پہ بازو لکھا ہوا ہے جو ابھی پیسج میں بھی پڑھے تھے آپ. تعظیم النبی والمحبت لہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، عزت کرنا اور محبت کرنا اساس الایمان، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے ما ہی علامات محبتہ. ما کے معنی کیا، ہیا کے معنی ہے، علامات معنی نشانیاں، محبت معنی محبت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیے بازو میں لکھا ہوا ہے من علامات محبتہ اتباع اقوالہ و امتثال اوامرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اتباع اقوالہ، آپ کے باتوں کی اتباع کرنا، فالو کرنا، وہ امتثال اوامرہ، اور آپ کے حکموں کو بجا لانا، آپ کے حکموں کے موافق عمل کرنا. یہ ہے محبت کی نشانی. اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے متا یکتمل الایمان. متا کے معنی کب، یکتمل معنی مکمل ہوتا ہے، ایمان معنی ایمان. ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیے بازو میں لکھا ہوا ہے وہی حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابھی پیسج میں ہم پڑھے تھے. لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی، حتی یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، احب الیہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، من والدہ اس کے ماں باپ سے، من ولدہ اس کے اولاد سے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں سے زیادہ. ماں باپ، بیوی، بچے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا تو وہ کامل مومن ہوگا، ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس کے بعد فورتھ کوشچن پڑھیں گے حل الاتباع لازم لاظہار المحبت لہ. حل مانے کیا، اتباع کے مانے اتباع فالو کرنا، لازم مانے ضروری، اظہار مانے ظاہر کرنا، محبت مانے محبت، لہو مانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اتباع کرنا ضروری ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں. نعم، ہاں. الاتباع لازم، اتباع کرنا، فالو کرنا، ماننا لازم ضروری ہے، لاظہار المحبت، اظہار مانے ظاہر کرنے کے لیے، محبت لہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرنے کے لیے آپ کی باتوں کی اتباع کرنا، آپ کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہم پڑھیں گے ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسیدنا عمر. ماذا مانے کیا، قال مانے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانے رسول اللہ، لسیدنا حضرت عمر مانے عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ارشاد فرمائے؟ اس کا آنسر ہے یہاں پر وہی جو ہم تھرڈ میں پڑھے تھے، وہی اس کا آنسر ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. مجھ سے محبت کرے گا تو کامل مومن ہوگا، دوسروں سے زیادہ محبت کرے گا تو کامل مومن نہیں ہوگا. یہ تھا پیسج کے کوشچن آنسرز. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے دکھی؟ اگر اچھی دکھی تو آپ سے گزارش ہے لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بچوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی عربک سیکنڈ لینگویج میں 100 مارکس آسانی سے حاصل کر سکے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. اس کے بعد ہم دوسرا ویڈیو دیکھیں گے. آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں.